والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں بہت ساری ویڈیوز جو ہیں بنا چکا ہوا ہوں، اور اس میں بہت سارے دجالی فتنوں کے جو چہرے ہیں ان کو بے نقاب کر چکا ہوں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ حسن اللہ یاری ہے، جو کہ اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ دجالی فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی ڈوئل فیس ہیں، ان کے دو فیسز ہیں۔ ان کا بڑے سے بڑا عالم اٹھا لیں، بڑے سے بڑا آپ ان کا ذاکر اٹھا لیں، جب آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ بلائیں گے کہ جہاں پہ کہیں کوئی کنفلکٹ نہ پیدا ہو، کہیں کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو، تو وہاں یہ بڑی پازیٹیو گفتگو کریں گے۔ اور جب آپ ان کو مجالس پہ سنیں گے اور ان کے اپنے ممبروں پہ سنیں گے، تب آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ یہ سب چٹے بٹے کے ایک ہی ہیں، ان سب کے نظریات جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اب میں تو اس کو زمانہ جاہلیت ہی کہوں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ نہیں دی تھی تو وہ زمانہ جاہلیت ہی تھی۔ اس ٹائم لازمی سی بات ہے ہم بھی سنا کرتے تھے۔ ان کے ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ طالب جوہری، اور ان کو سنا کرتے تھے، اور اس ٹائم تک پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ تو کیونکہ ذرا ہمارا جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا ابھی تک فیملی بیک گراؤنڈ بھی تو تھا، وہ بھی مکتبہ یعنی کہ ہمارا جو تھا وہ فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بھی بریلوی یعنی کہ فرقے سے تھا، تو عقل تو تھی نہیں، چیزیں تھی نہیں، تو ہم لوگ بڑے یعنی کہ میں اسپیشلی علامہ طالب جوہری کا بڑا فین تھا۔ تو خیر ان شارٹ وہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرقات سے نکال کے مسلم بنا دیا اور بدعات اور شرکات سے نکال دیا۔ تو علامہ طالب جوہری کی آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، اور آپ یقین کریں میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر ہے آپ کا کہ میں اس یعنی کہ جو ان کی تقاریر تھیں اور یہ چیزیں جو تھیں، آپ کی مہربانی ہے یا اللہ کہ آپ نے ہدایت دے دی، ورنہ گمراہی میں تو میں سرہی گمراہی میں تھا۔ ان کو سنتا تھا، ان کی باتوں کو یعنی کہ ذہن میں لازمی سی بات ہے جب آپ کسی کو پراپر سنتے رہتے ہیں اس کی باتیں جو ہیں آپ پہ اثر کرتی ہیں۔ اور نہ ہم نے قرآن پڑھا تھا، قرآن ناظرہ پڑھا ہوا تھا، عربی کو سمجھتے نہیں تھے، پتہ نہیں تھا، تو لازمی سی بات ہے ہمارے لیے تو ان کی کہی بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی۔ اور آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا پی ٹی وی پہ شام غریباں آیا کرتا تھا، بڑے شوق سے سنا کرتے تھے ہم لوگ، اور وہاں بڑی تہذیب والی گفتگو یہ کیا کرتے تھے۔ خیر میں ٹی وی کی حد تک بتا رہا ہوں آپ کو، کبھی میں نے ان کی مجالس نہیں سنی تھی۔ آج میں نے ایک ویڈیو ان کی سنی اور مجھے حسن اللہ یاری کی باتیں بھی یاد آئیں کہ یعنی کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ تقریباً بس 1-2% کا فرق ہے، 2-2% کا فرق ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ غالی ہیں تو وہ ناصری ہیں، وہ نصیری ہیں تو فلاں ہیں، وہ اسنائی ہیں تو اسنا، یہ سب چٹے بٹے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں حسن اللہ یاری توحید کے اوپر بات کر رہا تھا، اور الحمدللہ میں نے اس کی جو بات تھی اس کی بات کو الحمدللہ رد کیا تھا، اور قرآن سے دلیل دی تھی اور قرآن سے بتایا تھا۔ تو علامہ طالب جوہری تو خیر قرآن کو پڑھ رہا ہے، اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی مولا علی کا قرآن علیحدہ ہے، لیکن جو عقیدہ اس حسن اللہ یاری کا ہے وہی عقیدہ تھا علامہ طالب جوہری کا۔ اب وہ عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ عز و جل سے جو یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ عز و جل سے ملے گا، تو اس نے پھر مثال دی کہ تو وہ پھر دنیا میں ملنا چاہیے تھا۔ یہی الفاظ بولے تھے حسن اللہ یاری نے کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ قیامت والے دن اللہ تمہیں ملے گا تو اس کا مطلب تمہارا اللہ جسمانی ہے۔ خیر اس نے تو اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اللہ عز و جل کی شان میں ایسی بڑی گستاخیاں کی تھی، نعوذ باللہ۔ میری ویڈیو اویلیبل ہے، نیچے میں لنک بھی دوں گا، وہ بھی آپ دیکھیے گا، 2 پارٹس میں وہ ویڈیو بنی تھی۔ اچھا اب یہ یہاں جہاں سے یہ سٹارٹ لے رہا ہے علامہ طالب جوہری،
سٹارٹ یہ لے رہا ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ کچھ آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد سٹارٹ لیتا ہے کہ محمود کسے کہتے ہیں۔ محمود کا مطلب ہے جی تعریف، جس کی نہ تعریف کی جائے، اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یعنی سٹارٹ یہ یہاں سے لیتا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، سورہ بنی اسرائیل یعنی کہ سورہ اسراء کی، بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی 79 نمبر آیت اس نے پڑھی، اور اس آیت میں نعوذ باللہ معاذ اللہ جو اس نے اس کی آیت پڑھنے کے بعد جو اس نے اس کی تفسیر بتائی، یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ انسان اتنا بدکار تھا اور میرے رب نے مجھے کتنا بچایا کہ میں اس کو صرف ٹی وی پہ سنتا رہا۔ اس زمانے میں کہیں اگر اس کی مجالس میں بیٹھے ہوتے تو آج شاید ہم بھی مشرک ہوتے، تو اللہ نے بچانا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مقام محمود، پہلے اس نے بتا دیا محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو اب اس آیت کو میں ابھی پڑھتا ہوں، آپ سنیے کہ اس آیت میں کیا ہے اور اس نے پھر آگے کیا یعنی کہ بات کی۔ تو پہلے آپ یہ آیت جو ہے اس کو سنیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس نے یعنی کہ اس آیت کے حوالے سے اپنی طرف سے کیا یعنی کہ حساب کتاب بنایا، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، اور جی اگر خدا ہو گئے تو توحید کو ہی بچانا ہے، توحید کو بچانے کے لیے حضرت علی کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو خیر پہلے تو آپ یہ میں آپ کو آیت سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے تو آیت کا بھی آخری حصہ پڑھا، میں پوری آیت پڑھوں گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ، جہاں سے اس نے شروع کی وہ ہے آسا۔ اس سے پہلے کا ترجمہ یہ ہے، اور رات سے کچھ حصہ پس آپ تہجد پڑھیں، فتحجد یعنی کہ آپ تہجد پڑھیں، اس سے کس سے؟ اس قرآن سے، یعنی کہ اس قرآن سے آپ تہجد پڑھیں، یہ زائد ہے آپ کے لیے، یعنی کہ یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ آگے جہاں سے اس نے پڑھا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اب آپ یہ دیکھیں یہاں محمودہ لفظ آیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ کھڑا کرے آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے، اب اس نے یہاں مقام محمود جو کہا، اس نے میں نے اپنے شروع میں کہا نا کہ اس نے کہا محمود جس کی تعریف کی جائے یعنی کہ اللہ، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یعنی کہ اس نے محمود کہا اللہ کو، محمد کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان حشر سجے گا، کیونکہ اس نے اس بات کا تو پہلے ہی رد کر دیا کہ اللہ کے رسول کہ اللہ عز و جل جو ہے قیامت والے دن نظر آئیں گے نا، اس کا تو رد کر دیا۔ اچھا اس نے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر نہیں آئیں گے تو محمود جو ہے وہ کیا ہے؟ مقام محمود، محمود کی جگہ، یعنی محمود اللہ ہے، اللہ کی جگہ یعنی کہ اللہ کی کرسی۔ تو اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا کریں یعنی کہ وہاں بٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ اس کی ویڈیو چلاؤں گا، آپ ویڈیو سنیے گا، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب یہ تو توحید کو خطرہ ہو گیا کہ مقام محمود پہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اب محمود پہ تو وہی جگہ بیٹھتا ہے جو بے مثل ہو، جو بے نظیر ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ خدا ہے، اس نے اپنے منہ سے کہا ہے، میں ویڈیو چلاؤں گا آپ دیکھیے گا۔ اور اب لازمی سی بات ہے توحید کو تو خطرہ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بلایا، یا علی آؤ، آگے بڑھو، یہاں آؤ، اور آ کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب توحید کو خطرہ جو ہو گیا ختم ہو گیا، کیونکہ پیچھے حضرت علی بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، یعنی کہ اللہ نے اپنی کرسی دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وہاں فیصلے کریں گے، نامہ اعمال سنیں گے لوگوں کے، یہ کہہ رہا ہے، آپ سنیے گا۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بھی انسان کتنا بد عقیدہ اور کتنا دجالی قسم کا انسان تھا۔ تو ویڈیو میں چلاؤں گا، نیچے آپ ویڈیو دیکھیں پہلے، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ محمد، توجہ رکھنا، جس کی بہت تعریف کی جائے، اور اللہ کا نام کل میں بتا کے گیا ہوں، محمود ہے نا، اللہ محمود
رسول اللہ محمد، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت تعریف کی جائے. تو محمود اللہ، محمد رسول. تو اب میرا نبی ہے محمد اور میرا اللہ ہے محمود. کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا؟ بھائی ہے نہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، اللہ دیکھا جائے گا. ٹھیک، تو میں اس کے اوپر ایک سوال قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر دیکھا جانا اچھی چیز ہے تو یہاں بھی نظر آنا چاہیے، اور اگر بری چیز ہے تو نہ یہاں نظر آئے گا نہ وہاں نظر آئے گا. اچھا، تو اس کے دیکھے جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تو دیکھا نہیں جا سکتا. پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا؟ سن رہے ہو نا؟ تو اللہ ہے محمود، اس کا بندہ ہے محمد. جاؤ دیکھو سورہ بنی اسرائیل کی آیت، عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا. 17واں سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس سورہ کی آیت ہے 79. عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا. حبیب، ہم قیامت کے دن تجھے محمود کے مقام پہ بٹھا دیں گے. یہ آیت پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. یہ جو مسند شفاعت ہے جس پر رسول ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اس مسند شفاعت کا نام ہے مقام محمود، محمود کا مقام. تو اب اللہ تو آیا نہیں بیٹھنے کے لیے، بھیج دیا محمد کو، اور محمد اکیلا ہے، اکیلا ہے اس مقام پر. جو اکیلا ہو اسے عہد کہتے ہیں، جو عہد ہو وہ بے نظیر ہے، جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہے، اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہے. تو جتنی خطرے میں توحید آج ہے اتنی خطرے میں تو کبھی نہیں تھی. تو اللہ نے اپنے مقام پر محمد کو بٹھا دیا. محمد بیٹھ تو گئے لیکن بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے. پوری توحید خطرے میں ہے. اب محمد جیسا کوئی اور آ جائے تو توحید بچے. آواز آئی یا علی، لیواء الحمد لے کے محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. بھائی بہت بہت توجہ ہے. آواز قدرت آئی کہ یا علی. اب توحید بچانے کا طریقہ یہی ہے، یا علی لیواء الحمد اٹھا، یا علی آگے بڑھ، یا علی محمد کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جا. علی چلیں گے لیواء الحمد اٹھائے ہوئے محمد کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اب مجھے کہنے دو، قدرت نے کہا یا علی لیواء الحمد اٹھا، یا علی چل، یا علی محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. یہ بار بار یا علی کہہ رہا ہے. ہم پر تو اعتراض کرتے ہو کہ یا علی کیوں کہتے ہو، ذرا اللہ سے بھی کہہ کے دیکھو. دیکھو یہ جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے. اب محمد جیسا ہو اور اس کے پاس چلا جائے تب توحید بچے. محمد جیسا ہو، اگر وہ بے نظیر تو یہ بھی بے نظیر. اسی لیے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہنے لگے لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، لہموں کا لہمی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی. یا علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. عجیب مرحلہ فکر ہے. اب مسند شفاعت پر رسول بیٹھے ہیں، مسند شفاعت پر میرا نبی بیٹھا ہوا ہے، شفاعت کرنے بیٹھا ہے. علی لیواء الحمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. حکم ہوگا نام اعمال چیک کرو اور جنت کا پروانہ دو. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اور میرا نہیں خیال کہ پہلے تو میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا، اور میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہو. کلیئر کٹ اور واضح بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کے عقائد، حسن اللہ یاری کے عقائد، شہنشاہ نقوی کے عقائد، یعنی کہ اگر ہم جواد نقوی کو بھی علیحدہ سے سنیں گے اس کے عقائد بھی ایسے ہی ہیں. تو شیعہ مذہب سارا کا سارا شرک، جہالت، بدعت، گمراہی سے بھرا ہوا ہے، دجالیت سے بھرا ہوا ہے. ان کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں، ثابت کر کر تھک چکا ہوں. آگے سے کہہ رہے ہوتے نہیں یہ کتاب جو ہے یہ تو ضعیف ہے، ایک سے ایک ضعیف ہے، دوسری ضعیف ہے، تیسری ضعیف ہے، چوتھی ضعیف ہے. میں تو 6 کتابوں سے ریفرنس دے چکا ہوں، تمہاری کتابوں کے پول کھول چکا ہوں. اور تمہارا پیر و مرشد جسے کہتے ہیں حسن اللہ یاری، وہ کہتا ہے کہ ہماری یہ جو اصول کافی، تہذیب الاحکام، رجال کشی، یہ ساری منوان ایکوریٹ ہے، اس میں 1% کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور پھر آگے وہ اتنا بڑا بولتا ہے کہ اماموں کا قول تو ہمارے لیے کیا، یعنی کہ جگہ رکھتا ہے، اماموں کا قول تو ہمارے لیے وہی کا درجہ رکھتا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ
آپ جس کو کہیں نا کہ نہیں یار وہ جو جواد نقوی ہے نا وہ باتیں جو ہے نا وہ نہیں ایسی باتیں کرتا، یہ سب چٹے بٹے کے ایک ہیں. یہ علامہ طالب جوہری، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اب کیونکہ حسن اللہ یاری تو ایک نئی چیز ہی لے آیا نا، اس نے تو قرآن کا انکار کر کے نئی چیز کہہ دی کہ حضرت علی کا جو قرآن ہے وہ علیحدہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہے اب وہ اس پہ کہتا ہے جی میرے پاس موجود ہے. جب میں نے شرائط رکھی، جب آ کے لوگ کہتے ہیں دکھاؤ تو ہوتا تو ہے نہیں جی ہمارے تو دفاتر میں پڑھا ہے، ہمارے فلاں جگہ پڑھا ہے مولا علی کا قرآن. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. اور یہ دوسرے جو ہیں یہ کہتے ہیں جی قرآن، شہنشاہ نقوی نے کہا جی ہمارا تو شیعہ کوئی بھی آپ دروازہ کھٹکا لیں شیعہ گھر کا قرآن یہی نکلے گا. اس نے تو پہلے تماچا مارا اس کے منہ پہ، حسن اللہ یاری کے منہ پہ. علامہ طالب جوہری نے بھی تماچا مارا حسن اللہ یاری کے منہ پہ، کیونکہ یہ تو بدعقیدہ انسان ہے، اس نے تو قرآن کا ہی انکار کر دیا. اس نے کہا کہ 87% اس میں تحریف ہے. اور اب جو قرآن پڑھ رہا ہے، شہنشاہ نقوی قرآن کی آیت کو تبدیل کر رہا ہے، اپنا مطلب نکال رہا ہے. علامہ طالب جوہری جو ان کا سب سے بڑا علامہ تھا، جس کو یہ لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں، آج میں نے آپ کو اس کا بھی ریئل چہرہ دکھا دیا کہ اصل میں وہ انسان کیا تھا. نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ مذہب شیعہ مذہب جھوٹ، دجالیت، اور آپ کہہ لیں کہ بغض صحابہ، اور نعوذ باللہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا آگے نکل گیا ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، تو حضرت علی کو تو ویسے ہی یہ خدا کا اوتار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بہت ساری ذاکرین کی ان کی ویڈیوز ڈالی، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ مذہب دجالی فطروں سے بھرا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں علامہ طالب جوہری جو کہ بہت بڑا اپنے آپ کو علامہ کہتا تھا، اس کا اصل چہرہ میں نے آپ کو بے نقاب کر کے دکھایا کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. ہاں ایک چیز جو کہ میں نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو میں بتائی تھی کہ قرآن میں 28 جگہ ذکر ہے اللہ سے ملاقات کا. وہ تو چلو قرآن کو مانتا ہی نہیں نا، وہ تو کہتا ہے کہ جی قرآن میں 87% تعریف ہے اور یہ تو بکری والا قرآن ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ الفاظ بولتا ہے وہ بکری والا قرآن، یہ الفاظ بولتا ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے. آپ کی ویڈیو میں بولتا ہے، آپ نے دیکھا ہو. باقی اس کے عالم کہتے ہیں کہ قرآن یہی ہے. اور فزیکلی میں خود شیعہ مسجد میں گیا ہوں، ایک میں نہیں 4 میں جا کے دیکھا یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے. شیعوں کے گھر میں دیکھا یہی قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہ کتنے جھوٹے ہیں، کتنے دجال ہیں. خیر 28 جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ملاقات کے انکاری ہو تو یہ تم بڑے خسارے میں ہو. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں والذین یظنون، اور وہ لوگ جو وہ سب گمان کرتے ہیں انہم، بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں، بربہم اپنے رب سے، ربہم اپنے رب سے، انہم اور بے شک وہ الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. 28 جگہ ریفرنس ہے، میں نیچے ریفرنس دے دوں گا. سورہ ود کیا نام ہے، سورہ ود اس کی آپ خود جا کے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا، میں نیچے ریفرنس دے دوں گا. تو یہ عالم ہے، یہ آپ لوگوں کے علماء ہیں. تو کیا کہیں گے آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا، مجھے پتہ ہے. کیوں آپ لوگوں کے پاس جواب اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا آوے کا آوا بگڑا ہے. یہودیت کی آپ پیداوار ہیں، عبداللہ ابن سبا کی آپ لوگ پیداوار ہیں. یا علی مدد کا جو اس نے نعرہ اس ٹائم لگایا تھا وہ آج ہم آپ لوگوں کی شکل میں بھگت رہے ہیں. آپ جس کو مرضی جتنا مرضی کہہ دیں کہ جی وہ صحیح ہے آپ کا عالم، لیکن انٹرنلی کبھی اس کو آپ علیحدگی میں سنیں وہ بھی ایک دجالی فتنہ ہی ہے. جیسا کہ آج میں نے اس علامہ طالب جوہری کی آپ کو قرآن کی آیت نعوذ باللہ معاذ اللہ کیا ہے، مقام محمود جنت میں ایک مقام ہے جس کا ذکر ہے، اور اس نے بنا دیا مقام محمود یعنی کہ اللہ کی کرسی. مقام محمود اللہ کی کرسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے لوگوں کا، یعنی کہ نعوذ باللہ. اور پھر کہہ رہا ہے وہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، تو وہ کیا ہے، وہ خدا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.